آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں کہ وہ تشریف لائیں. جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر. سب سے پہلے میں ایز اے چیئرمین کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسٹیج پر تشریف فرما ہال میں موجود جملہ شرکائے تقریب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک تھنک ٹینک بنانے کی عملی کوشش کی گئی، لیکن میرا پہلا فکری اختلاف اس تھنک ٹینک سے یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی میں چلیں آپ بنیاد تو تھنک ٹینکس کی ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن سوچ کی پرواز کو قید کرنے سے کبھی بھی پالیسی یا ریسرچ کے بنیادی مقاصد پورے نہیں ہوتے. جب متنازع متضاد آراء آنی ہی نہیں ہیں تو وہ فارورڈ کون سا کہاں سے تلاش کرنا ہے. میری پہلی ڈائریکشن تو یہ ہوگی کہ وسائل ضرور سرکاری استعمال کیجیے، لیکن اس تھنک ٹینک میں پالیسی ریسرچرز کا دائرہ پبلک سیکٹرز تک لے جائیے، پرماننٹ باڈی بنائیے. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ تدبر سے، دانائی سے، ہوش مندی سے، علمیت کی بنیاد پر پالیسی سازی کو مرتب کرنا. ہم نے عملی طور پر حادثاتی پالیسیز کے نتیجے میں بہت کچھ کھو دیا. اب جو پیشوا مقررین سے انہوں نے میری تحریری تقریر جو ہے وہ مجھ سے چھین لی. میرا اور امبیسڈر صاحبہ کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں محدود گفتگو کرنی ہوتی ہے. وانی صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحبہ کے پاس یہ لبرٹی ہے کہ یہ دل کی بات کھول کے بیان کر سکتے ہیں. اب جب آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں تو آپ کی آبلیگیشن اور ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. اور دنیا میں سب سے مشکل خطاب جس کو میں ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں وہ دل کی آواز کو باندھ کے عقل کے دبیز پردوں کے تابع اپنی بات سامعین تک پہنچانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اور پھر میرے جیسے شخص کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ترین کام ہے کہ یہ جہاں گفتگو کرتا نہیں ہے اور جب کرتا ہے تو پھر کھل کے کرتا ہے. آج بھی جس دن کے نئے جانے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، انسانی حقوق ان معاشروں میں زندہ ہیں جہاں پہ انسانیت زندہ ہے. جہاں پہ انسانیت فنا ہو گئی. دیکھیے ایک ساری جو بات ہے بنیادی جس میں کہیں مایوسی کہیں وے فارورڈ کی باتیں، لیکن لا آف نیچر کے بارے میں ایک پہلو ہم سارے چھوڑ گئے ہیں. کسی نے افغانستان کی مثال نہیں دی. پھر وہاں کوئی انٹرنیشنل ڈاکٹر لائن کیسے نافذ ہوا؟ نہ انہوں نے دنیا میں کسی کی مانی نہ سنی. ہاں جو قیمت انہوں نے دی وہ قیمت دینے کا تصور شاید اس کمرے میں موجود کوئی شخص نہیں کر سکتا. آج نہ وہاں ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، نہ روڈ انفراسٹرکچر ہے. جنریشنز کی جنریشنز ختم ہو گئیں، معذور ہو گئیں، لیکن دنیا کی دونوں ورلڈ پاس کو وہ یہ باور کرانے میں مجبور ہو گئے حاکمیت مالک الملک کی ہے
اور دنیا کے ناسداؤں کو ایک دن ہارنا ہے. پھر یہاں تو توکل اس لیول کا جو انفارچونیٹلی ہمارا نہیں ہے. جو کچھ آپ لوگوں نے گزشتہ چند دنوں میں ٹی وی پہ فلسطین میں دیکھا، وہاں میڈیا ایکسیس زیادہ تھی. ہندوستان میڈیا ایکسیس اس طرح دیتا نہیں ہے. قومت پیش وہی مناظر ہے جنہیں دیکھ دیکھ کے ہم آلریڈی امیون ہو چکے ہیں. فلسطین میں چونکہ بین الاقوامی میڈیا کی ایکسیس تھی، وہاں آپ نے بچوں کو لوتھڑے بنتے دیکھا ہے. آج کیا ہوا؟ 13 ممالک نے قرارداد پاس کی، ایک نے ویٹو کر دی. پھر آپ دوبارہ زیرو پہ. قومیں وہی جنگ لڑ سکتی ہیں جو اپنے آپ کو ہجوم ہونے سے بچاتی ہیں. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی کہ تحریک آزادی کشمیر کی بات تو ایک طرف شاید ہم فلسطین کو بھی اس طرح کے احتجاجی مظاہرے نہیں کر پائے. کشمیر میں اس وقت فری بجلی اور فری آٹے کا مسئلہ ہے. اب یہاں نہ انٹلیکٹ کی بات ہے نہ ریسرچ کی بات ہے، لیکن ایک چیز پر ہم سب کا کامل ایمان ہونا چاہیے. نیلسن منڈیلا کی جدوجہد کتنی سالوں سے محیط ہے. ہم چاہتے ہیں یہ ہتھیلی کو سرسوں جم جائے. یہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہے. دین ہمارا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا ہمارا اختیار ہے. 2 ٹانگوں میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے زندگی اللہ کے قانون کو اللہ کی مخلوق پر نافذ کرتے ہوئے جدوجہد میں گزار دینی ہے. یہ وعدہ اس کا ہے کہ اس روشن صبح کو ہم دیکھیں گے یا ہمارے سے آنے والی بعد کی نسلیں دیکھیں گے. جو انسٹیٹیوشن میرے والد نے بنائے، جو درخت انہوں نے لگائے، اگر وہ اس لالچ میں لگاتے کہ اس کا پھل بھی میں نے کھانا ہے تو پھر لگاتے ہی نا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں فیزز آتے ہیں. کبھی حریت کی تحریکیں تیز ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی رفتار کم پڑ جاتی ہے. تاریخ عالم میں یہی لکھا ہے. جب آپ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا فلسطین کشمیر کے لیے وہی دنیا کی پالیسی ہے جو ایسٹ ٹائمور کے لیے تھی اور سودان کے لیے تھی؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ تقسیم کیا ہے، طاقت کا بنیادی اصول کیا ہے. آج معیشت کی لڑائی ہے. ہندوستان دنیا کو کیوں آنکھیں دکھاتا ہے؟ کہ وہاں پہ دنیا کے اکثریتی ممالک کے اقتصادی تعلقات ہیں. ہاں، جس حد تک ہماری ذمہ داری ہے کچھ نہ کچھ ہم ادا کر رہے ہیں. وہاں G20 تھی، ہم نے اسمبلی کا سیشن بلایا، یاسین ملک کی بیٹی کا خطاب کرایا، اس میں بڑی چیف آف وزارت ہوئی ہندوستان میں. ہمارے فورن منسٹر کو ہم نے بلایا، اسمبلی سے ایڈریس کروایا. یہ نہیں ہے کہ رسپانس نہیں ہے. رسپانس ہے انشاءاللہ تعالی. جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے رسپانس رہے گا. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے، جس قدر بھی اقتصادی مشکلات ہیں، مایوسی کی 1% گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ جب بھی انڈیا نے ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی، آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ میرے ضلع سے ایک مونچھو والی چیز ہم نے پکڑی تھی جو خدا سے نیچے آئی تھی. اور ہندوستان کی ڈٹھائی اور بےشرمی کا عالم کیا تھا کہ انہوں نے اس کو اعلیٰ عسکری ایوارڈ دیا، جس کو ہم نے واگا سے پار دیا تھا. تو ڈٹائی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی تاریخ پر، اپنے آپ پر اور اس سے بڑھ کر مسلح افواج پاکستان پر بھی پورا یقین ہے
کہ جارحیت کی کوئی بھی کوشش ہوئی، اور میں تو یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جب ہندوستان کا الیکشن قریب آتا ہے تو وہ ایک جنگی جنون پیدا کرتا ہے اسی پہ. اگر اس طرح کی جارحیت آئندہ ہندوستان کے عام انتخابات میں کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا بھیانک جواب اس کو پورے ہندوستان میں سہنا پڑے گا. انسانی حقوق کے تحفظ کا جو سب سے مضبوط چارٹر ہے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا. یہ جملہ ہم 3 نسلوں کو سناتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی کئی نسلیں شاید سنیں. اخلاقی اور سفارتی حمایت. میری بھی 52 سال عمر ہو گئی ہے اخلاقی اور سفارتی حمایت لیتے اور دیتے ہوئے. جس طرح وانی صاحب نے کہا نا کہ اسٹریٹ اسٹرگل اور اکیڈیمیا یہ 2 پہیے ہیں ٹرین کے. آپ دنیا جہاں کی اکیڈیمیا میں جا کے گفتگو کر لیں، وہاں لابنگ کر لیں، اگر زمین پر حقیقت نہیں ہے تو خواب کی کبھی تعبیر نہیں ہوگی. زمینی جدوجہد کو آپ کو زندہ رکھنا ہے. دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک حریت کی جنگ نہیں جیتا جو علمی مباحثے کی بنیاد پر جس کو آزادی دے دی گئی. آزادی کے لیے نسلیں قربان کرنی پڑتی ہیں. 14 اگست 1947 والٹن کا ریلوے اسٹیشن، بے تحاشا لاشیں، ٹرینیں، یہ کل کی بات ہے. ویسے ہی پاکستان بن گیا. اور آج جو عقل کے اندھے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان انسانی حقوق پر گفتگو کرتے ہیں، مجھے ان کی عقل اور علمیت دونوں پہ رونا آتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے انسانی حقوق کا. الحمدللہ ایک بھی سیاسی قیدی اس وقت آزاد کی کشمیر کی کسی جیل میں نہیں ہے. وہاں G20 کے لیے انہیں 2-3 اور اپنے بریگیڈ کو ڈویژنز موو کرنے پڑے. یہاں پچھلے دنوں میرے پاس آسٹریلین ایمبیسڈر آئے، وہ مجھے کہنے لگے بڑا خوبصورت ملک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو یہاں پہ وہاں پہ کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں ملٹری پریزنس بڑی کم ہے. میں نے کہا یہ اپریشیٹیبل بات ہے یا آپ پریشان ہے اس بات پہ؟ کہنے لگے اپریشیٹیبل ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ. میں نے کہا جب آپ کا دل کرے جس وقت اپنی بیگم کے ساتھ فیملی کے ساتھ لانگ ڈرائیو کرنے کا دل کرے آ جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ باقی ایمبیسڈرس کو بھی لائیں. مثالی امن و امان ہے اس وقت آزاد کشمیر میں. اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے. تعمیر و ترقی کے حوالے سے جتنے ہمارے محدود وسائل ہیں، بہت عرصے بعد ریاست میں ایک ایسی حکومت آئی کہ جس کے سربراہ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. ہمارے معاشروں میں المیہ کیا ہے کہ ہم بین الاقوامی پروٹوکول سے ذکر کرتے ہیں، اپنے گربانوں میں نہیں جانتے. حاکم وقت، قاضی القضاء، جج اور امام، ان تینوں کی سزا بھی دگنی ہے اور ان تینوں کی جزا بھی دگنی ہے. اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ذات سے شروع ہوگی. سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو قانون کی حاکمیت کے دائرے میں لانا. برے صغیر پاک و ہند کو تقسیم ہوئے عرصہ گزر گیا، لیکن وہ کلونیلزم ہماری روح کے اندر آج بھی پوری طرح سرایت کرتا ہے.
آج تو پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خوشائند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہم نے پروٹوکول کلچر انٹروڈیوس کر دیا ہے، یہ اشرافیہ کو اپنی عوام سے دور لے جاتا جا رہا ہے۔ حکومت اور عوام کے درمیان رشتے کمزور پڑ رہے ہیں۔ میں نے اس کا بڑا آسان سا حل آزاد کشمیر میں نافذ کر دیا کہ آزاد کشمیر کے بچے کو میرا نام بھی پتا ہے، میری وزیر بھی پتا ہے، اور وہاں میرے پاس اتنا ہی سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے کہ جتنا کوئی عام شہری اگر لینا چاہے تو حکومت شاید اسے بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ سارے لاؤ لشکر میں نے فنا کر دیے۔ یہ آپٹکس ہے، اس سے کوئی انقلاب نہیں آنا، لیکن لوگوں کی غربت کا مذاق اڑانے کا، ان کے گھروں کے آگے آدھی رات کو ٹوں کرنے کا اختیار میں نے واپس چھین لیا۔ پبلک کے ٹیکسز کا پیسہ لوگوں کی امانت ہے، اپنی ہڈیاں گردے وہ بھی رگڑ کے لوگ اس وقت ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی نگہبانی نہ کی جائے، میرے معزز وزیر نے کہا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے وفود پہ، اس کی وجہ بھائی حکومتوں کا یقین عوام سے اٹھ گیا ہے۔ ہم نے ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو پہ بھی جا کے طریقے آزادی کشمیر کے نام پہ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں، جہاں پہ میرا خیال ہے دنیا کو کوئی مہذب ملک یا اس کا کوئی مندوب ابھی تک گیا ہی نہ ہو۔ جب آپ نے پبلک کے ٹیکسز کو یوز کرنا ہے، بیرون ملک جانا ہے، اسمبلی کے فورم پر آپ کا پورا پروگرام آنا چاہیے، واپسی پہ آ کے آپ کو اپنی ڈی بریفنگ دینی چاہیے کہ پبلک کے پیسوں سے کتنا خرچہ کیا، طریقے آزادی کشمیر کے لیے آپ نے کیا انکلوڈ کیا۔ اس فارمیٹ کے ساتھ جو جانا چاہے، کوئی کمی نہیں ہے حکومت آزاد کشمیر کے وسائل پہ، وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے، وفود بھی جائیں گے، لیکن رویوں میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ خوبصورت بات کی کہ اگر آپ نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو بین الاقوامی لابنگ میں اپنا آئی کیو لیول، ایجوکیشن سٹیٹس کو انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز کی کوئی حالت اچھی نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ تھنک ٹینکس میں آپ کو زخموں کو کھولنا پڑتا ہے، ان کے تعفن ناسور پیپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے گہرے ہیں اور ان کو کس لیول کی سرجری اور معالج کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ سب اچھا ہے کہ گفتگو کرنے سے ایک فٹ آگے بھی فارورڈ تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں سرجیکل چینجز کی ضرورت ہے۔ ہم نے وہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے اڈے بنا دیے ہیں۔ یونیورسٹیز انٹلیکٹ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی یا پارشلی تلخ جملہ ہے، لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہم نے انٹلیکٹ کا خاتمہ شروع کر دیا۔ یہ رویے تبدیل کرنے پڑیں گے۔ اور پھر ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ تیسری دنیا کے معاشروں میں بالخصوص حکومتیں ملنا، حکومتیں بننا اور حکومتیں گرنا، یہ ایک وشیس سرکل بنتا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنی زندہ مثال دیتا ہوں کہ خالصتاً مالک الملک کی رضا کے تابع مجھے اقتدار ملا، دینے والوں نے بھی میرے منہ پہ انکار کیا، اسے کچھ دن بارے قرار کر لیا۔
بربادی کی داستان شروع کب ہوتی ہے؟ کہ جب مالک الملک کوئی ذمہ داری تفویض کر دے، آپ اسے اپنی ناقص عقل کے تابع اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کمپرومائز کرتے جائیں۔ کرنا کیا آپ کو؟ کہ جمہوریت کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، یہ جہاں سے ہم ایجاد لائے ہیں وہاں سے یہ ٹرمینالوجی تو لے آئے ہیں، اس کے پیچھے جو انڈیکیٹرز تھے وہ وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ ڈیموکریسی کی بیس کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، رول آف لا، جو حکمران کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ قومیں کیوں ترقی کر گئی ہیں؟ انہوں نے منہ دیکھ کے چپیڑ نہیں ماری۔ جو وہاں سیکس فری کنٹریز ہیں، اپنے حکمران کے بارے میں وہ اتنا سا سیکس اسکینڈل برداشت نہیں کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حاکم جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، ہمیں اختیار ہے، ہم سے کوئی اگر اخلاقی طور پر کوئی بدعادی کا بات بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم نے اقتدار کے پیچھے اپنے سارے تحفظ زدہ چہرے چھپا رکھے۔ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر صرف جینے کا حق نہیں ہے۔ سجاد صاحب نے کہا کہ سب سے اہم حق خود ارادیت ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے تو پھر انسان اور جانور کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ اور پھر بنیادی حق جو ہے، حق حریت، حق آزادی۔ میں بھی تاریخ کا ناقص طالب علم تھا، اب تو عرصہ ہو گیا کتاب جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوئی۔ آزادی کی قیمت خون سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ شمع گفتگو سے روشن کبھی نہیں ہوئی، یہ تو اسی طرح ہی روشن ہوگی جس طرح ازل سے ہوتی آئی ہے اور اب تک ہوتی رہے گی۔ اسی لیے قرآن میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جتنے مرضی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر لیں آپ، اگر آپ اپنے اصل سے روگردانی کریں گے، کوئی کامیاب سفارتکاری آپ کو کامیابی نہیں دلا پائے گی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اپنے نزول سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک ایک حرف کا تغیر اور تبدل نہیں آئے گا، اور یہ وعدہ مالک الملک ہے۔ ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں۔ انسانی حقوق کی حفاظت اور پاسبانی کا سب سے مضبوط طریقہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ انسان کی قدر و منزلت، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، معاشرے کے ہر طبقے کے حق کو بیان کر دیا گیا ہے، اور بتا بھی دیا گیا ہے کہ ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھے ہیں جہاں ہم نے پیدا ہوتے ساتھ ہی حقوق کی بات کرنی ہے اور حقوق کی بات کرتے فوت ہو جانا ہے۔ اگلا جملہ بولتے بھی ہمیں موت پڑتی ہے اور عمل کرتے تو بالکل روح پرواز کر جاتی ہے، وہ ہے فرائض، کہ حقوق کے ساتھ ہم نے فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ یونیلیٹرل تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی معاشرہ محض حق کی بات نہیں سنتا، حق کی بات کو فرضیت کا درجہ تب دیا جاتا ہے جب آپ فرائض کی بات بھی کرتے ہیں، رسپانسبلٹی بھی۔ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کس صورت ممکن ہے؟ اس کے دو تین طریقے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں، علمی معیار آپ کی یوتھ کا ایسا بن جائے، چاہے ایمرجنسی کریں چاہے کچھ اور ٹرم میئر لیں کہ آپ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں۔ پھر اپنے اندر قبیلائی علاقائی عصبیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہجوم سے قوم بنیں۔ پھر اللہ پاک کے حکم کی ابدیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اندر عسکریت کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ فرائض کے طور پر پڑھیں گے تو آپ کے انسانی حقوق کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔
میزبان تقریب سے یہ کہا تھا، تو میں شاید اس لیے اساس موضوعات پہ کم بولتا ہوں کہ جب آپ 40 کی عمر کو کراس کر جاتے ہیں نا، تو پھر اپنے اوپر جبر کرنے کا نتیجہ سٹنٹس کی صورت میں، برین ہیمریج کی صورت میں آئے روز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے خاموشی بھی بہت بڑی حکمت عملی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ چونکہ میں انڈر اوتھ ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایک تھنک ٹینک کی کاوش، اور انتہائی اچھی کاوش، میری خواہش ہے وانی صاحب آپ جیسے دوستوں سے، ڈاکٹر صاحبہ آپ سے، ایمبیسڈر صاحبہ آپ سے، کہ اخلاقی طور پر اس تھنک ٹینک کی سرپرستی فرمائیے۔ ڈائریکشن میں نے دے دی کہ جو جس سبجیکٹ میں عبور حاصل رکھتا ہے اسی کو گفتگو کرنے کا سیاسی موقع میسر آنا چاہیے۔ تو ایک تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں کیپری کی جو ریسٹرکچرنگ کرتے ہوئے اس میں پاکستان کی انٹیلیجنسیا بھی شامل کریں گے، اس پہ کشمیر کے اوپر وے فارورڈ کے لیے جو گفتگو ہے، جو سفارشات ہیں، وہ ہم چاہیں گے کہ یہ انسٹیٹیوٹ بنا کے دے، تاکہ جب ہمارے عوامی نمائندے بین الاقوامی دنیا کے سامنے گفتگو کریں تو وہ پوری طرح تربیت یافتہ، جامع اور مختصر گفتگو کریں، کوئی حادثاتی گفتگو کسی کے منہ سے نہ نکلے۔ بیسیکلی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا یہی کام ہے کہ وہ آپ کے دماغ کا کام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کچھ حوصلے کی ضرورت ہے۔ حالات کے جبر نے ہمیں مایوسی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں مایوسی کو ہے۔ نتائج ہماری مرضی کے ہوں یا نہ ہوں، حکم الہی یہ ہے، مجھے ہے حکم الہ لا الہ الا اللہ، تو وہ مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آخر میں جملہ معترضہ کے طور پر بھارتی وزیر امیت شاہ نے جو 2 لیجسلیشنز پاس کروائی ہیں اس پر بھی میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی فراڈ جمہوریت کی تابع دار بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت نے اپنے لیفٹیننٹ گورنر کو 3 مزید سیٹیں نامزد کرنے کا اختیار دے دیا، اور ان کو 75 سال بعد یاد آیا ہے کہ ٹرائبز میں اور کاسٹ میں کیا فرق ہے، کیونکہ اب انہیں شاید یہ نظر آ رہا ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی فرضی آزاد عدالتیں، یہ جو آئندہ 24-48 گھنٹوں میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے 370 پہ، اس کو پریمپٹ کرنے کی ایک ڈھونڈی کوشش ہے، بین الاقوامی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ پہلے آپ نے کشمیر کے بقیے کیے، لداخ کی لیجسلیچر فارغ، جموں کشمیر کی یونیلیٹرل ٹیریٹری کو محدود لیجسلیچر جو کہ دہلی اور پونڈیچری کی طرح ہے، اور اس کے بعد ایک سب جوڈس معاملے پہ
فیصلہ آنے سے 24-48 گھنٹے پہلے آرگنائزیشن اور ریزرویشن ترمیمی جو بل آپ نے پاس کیے ہیں اس سے کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ آپ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کس حد تک جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ باہر سے آپ نے ہندو آبادی وہاں آباد کر کے دیکھ لیا، اربوں کی انویسٹمنٹ کر کے ریل روٹس بنا کے برجز بنا کے دیکھ لیا، کسی دعا نے کام نہیں کیا۔ اور قومی کی تاریخ میں جبر کی بنیاد پر حریت کے جذبے کبھی فنا نہیں کیے جا سکتے۔ یہ چنگاریاں سلگتی ہیں جب مالک الملک نے وقت اور مقام کا تعین کیا ہے، کر رکھا ہے، جب منزل تک ہم پہنچ پاتے ہیں رستوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسانی تدبیر بہت محدود تدبیر ہے۔ اصل تدبیر کس کی ہے؟ جو کہتا ہے کن اور ایک لمحے میں فیکون ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے آزادی کی یہ شمع روشن رہے گی۔ اور ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ ہم میں اور فلسطین میں ایک فرق ہے۔ اس لیول کی ظلم اور بریت کا جواب اور بریت کا محض اخلاقی سفارتی سطح پہ نہیں دیا جائے گا۔ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اس سے بھی آگے کا سوچیں۔ اگر آپ نے کشمیریوں کو کسی ایسی آزمائش میں ڈالا، انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب آپ کو دین اینڈ دیر دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر قائم رہے۔